بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان حکیم حافظ محمد ویس۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سب کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، آج میں جس موضوع پہ بات کرنے لگا ہوں وہ ہے میدا۔ میدا کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میدے کی مرض میں مبتلا ہیں۔ مثلا گیس پرابلم ہو گیا، میدے کی درد ہو گئی، اور اس کے بعد کھانے کا ہضم نہ ہونا، پھر تیزابیت کا مسئلہ ہو جانا۔ اس کے علاوہ پھر جب میدے کی پرابلم ہوتی ہے تو اکثر لوگ جو ہے وہ قبض کی بھی شکایت کرتے ہیں، اور اس مرض میں ہمارے اکثریت جو ہے وہ نوجوان طبقہ بہت اس میں مبتلا ہو چکا ہے۔ تیزابیت کا شکار ہو جاتے ہیں، گیس کی پرابلم ہو جاتی ہے، قبض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری خوراک نہیں ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر ہمارے نوجوان جو ہیں وہ فاسٹ فوڈ کے بہت شوقین ہیں، ہوٹلنگ کرنے کے بہت شوقین ہیں، یعنی کھانا ہوٹل پہ کھانا، اور اس کے بعد برگر، شاورما اور پکوڑے، سموسے، ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، جن کی وجہ سے پھر میدا ڈسٹرب ہوتا ہے، میدے میں گیس پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر میدے میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ پھر جب تیزابیت کا شکار ہوتے ہیں تو جناب وہ سینے والی نالی میں جلن، کھانے کے بعد جلن، پھر کھانا کھانے کے بعد افارہ ہو جانا، یعنی روٹی کا ہضم نہ ہونا، کھانے کا صحیح طریقے سے ہضم نہ ہونا۔ تو ایسی صورتحال کے ہمارے اکثر جو نوجوان ہیں وہ شکار ہیں۔ تو اس حوالے سے آج میں ایک آپ کی بارگاہ میں نسخہ پیش کروں گا۔ تو گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمارا چینل جو ہے وہ یوٹیوب پہ اپنے نام پہ ہم نے رکھا ہے، حکیم حافظ محمد ویس کے نام سے، اور فیس بک پہ ہم نے ایک پیج بنایا جس کا نام حافظ دواخانہ کے نام سے ہم نے رکھا۔ تو انشاءاللہ تعالی گاہے بگاہے انشاءاللہ ایسی چیزیں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے جو ہمارے علم میں ناقص علم سے، جو ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے، اپنے بزرگوں سے سیکھا، پڑھا، سمجھا، تو انشاءاللہ تعالی ہم ان چیزوں سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ تو اس حوالے سے آج میں ایک بہت زبردست نسخہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اس سے انشاءاللہ تعالی کھانا بھی ہضم ہوگا، گیس کی جو پرابلم وہ بھی ٹھیک ہوگی، اور جو تیزابیت وغیرہ کا مسئلہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی صحیح ہوگا، اور کھانا بھی انشاءاللہ تعالی ہضم ہوگا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے پرہیز لازمی کریں، جو میں نے چند چیزوں کا ذکر کیا ہے ان چیزوں کو ضرور ترک کریں۔ کھانا پینا جو ہے وہ ہلکی پھلکی جو غذا ہے اس کو استعمال کریں، اور اس کے بعد سلاد کا استعمال کریں، چٹنی کا استعمال جو ہے وہ بھی لازمی رکھیں۔ مطلب یہ پودینہ ہو گیا، اور اس کے بعد سبز مرچ ہو گئی، زیرہ ہو گیا، ان چیزوں کی جو چٹنی بنتی ہے اس کا استعمال لازمی کریں۔ تو اس کے لیے میں ایک نسخہ پیش کر رہا ہوں، درد میدا کے لیے، گیس کے لیے، تیزابیت کے لیے، کھانا ہضم نہ ہونا، افارہ ہو جانا، اس کے لیے ایک بہترین نسخہ پیش کر رہا ہوں۔ نسخہ یہ ہے کہ آپ نوشادر لیں گے 2 تولہ، فلفل دراز لیں گے آپ 2 تولہ، الائچی کلاں 1 تولہ، الائچی کلاں بھی 1 تولہ لیں گے، فلفل دراز 2 تولہ، نوشادر 2 تولہ، الائچی کلاں 1 تولہ، 1 تولہ لونگ لیں گے، اور اس کے بعد 7 لیمو جو ہے وہ آپ لیں گے 1 تولہ، اور 7 پودینہ لیں گے آپ 6 ماشا۔ آپ اس طرح کریں گے، پہلی جو 3 دوائیاں نا، نوشادر، فلفل دراز اور الائچی کلاں اور لونگ، یہ 4 دوائیاں، ان 4 دوائیوں کو آپ پیس کے بالکل ان کا صفوف کر لیں گے، اور اس کے بعد 7 لیمو جو ہے اس کو آپ الگ کھرل میں ڈال کے اس کو پیس لیں، باریک کر لیں، اور اس کو دوائی میں مکس کر لیں، اور اس کے بعد جو 7 پودینہ ہے اس کو بھی الگ کھرل میں اس کو پیس کے اچھی طرح، اور اس کو آپ اس صفوف میں شامل کر لیں، اور کھانے کے بعد آپ اس طرح کریں 3 گرام تک، 3 گرام کھانے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد آپ اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میدے کی جتنی بھی پرابلمز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایسی چیزیں ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہیں گے۔ تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور فیس بک پیج کو بھی لائک کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔